سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر تو ہی میری مولا تو ہی میری مولا اللہ تو ہی میری مولا تو ہی میری مولا اللہ تو ہی میری مولا تو ہی میری مولا اللہ تو ہی میری مولا تو ہی میری مولا سبحان اللہ والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر یہ دیکھیں ماشاءاللہ نورانی چہرے، اتنے حفاظ اکرام فارغ ہوئے ہیں یہ پیارے پیارے شائع میں اور نورانی چہروں کے ساتھ اللہ کے کلام کی رونق کے ساتھ یہ تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان سب کی آمد کو قبول فرمائیں، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں، ان کی سرپرستوں کو قبول فرمائیں، اور ان کے پیچھے جنہوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اور ان کے لیے کسی بھی قسم کا ان کے رشتہ داروں نے، دوست احباب نے تعاون کیا ہے، اللہ ان سب کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ تو وقت کی قلت کی بنیاد پر بغیر کسی تمہید کے میں انشاءاللہ اس جلسے کی کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے ہمارے مدرسے میں ایک حافظ قرآن ہیں جو دور کے لیے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور وہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عقیل، وہ تشریف لائے اور اللہ کے کلام سے اس پر رونق مجلس اور پر رونق بہار اور پر رونق اسٹیج کا اور اس اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله
إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد عقیل الرحمن صاحب. اللہ ان کی آواز میں برکت نصیب فرمائے، علم میں برکت نصیب فرمائے، صحت میں بھی برکت نصیب فرمائے اور دو جہاں کی کامیابیوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. اس کے بعد باری حمد تعالی اللہ کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے ہم حافظ محمد آصف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حمد پیش فرمائیں. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے ذات تیری سب سے منور ہے وصف تیرا سب سے بلندر ہے ذات تیری سب سے منور ہے وصف تیرا سب سے بلندر سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر ہے ذات ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے اے عرش والے اے فرش والے
جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالے، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مخلوق سب ہے آنی و جانی، ہر شے ہے ناقص ہر شے ہے فانی، مخلوق سب ہے آنی و جانی، ہر شے ہے ناقص ہر شے ہے فانی، تیرا ہے کوئی ہم سر نتانی، تیرا ہے کوئی ہم سر نتانی، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد آصف نے بڑے پیارے انداز میں بڑے پیارے اشعار ہمیں سنائے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت ہم سب کے دلوں میں اللہ پاک پیدا فرمائے، اللہ سے سچا تعلق، اللہ سے سچا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس تعلق اور عشق اور محبت کی بنیاد پر اللہ ہم سب کو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکموں ہی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہی کی ذات سے ہر چیز کا سوال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد دربار رسالت میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے، گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے حافظ تقی الرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت یعنی نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا
روزہ مدینے میں ہے، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرات تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، اماں عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ بڑے پیارے انداز میں، بڑی پیاری آواز میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک قاری صاحب کے آواز میں مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے اور خوش الہانی نصیب فرمائے اور بہترین اور اچھا پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے بڑھ کر جو اشعار کے اندر تعریف اور توصیف کی گئی ہے وہ صرف زبان کی حد تک نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کے نبی کا عشق ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کے نبی کا سچا پیار ہمارے دلوں میں ہو۔ اس کی دلیل اور اس کے ثبوت کے طور پر ہم اپنی زندگی میں ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عملی طور پر ہم داخل کرنے والے بنیں۔ یہ سچا عشق ہوگا، یہ سچی دلیل ہوگی، اس کا سچا ثبوت ہوگا۔ اللہ کرے ہم سب کو عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی کے ہر شعبے میں رچانے اور بسانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کا، ذمہ داروں کا، حفاظ کرام کا اور معزز خواتین کا، جن میں ان حفاظ کرام کے رشتہ دار بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، اور اسی طریقے سے محلے کی خواتین بھی آئی ہوئی ہیں۔ اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ ان کے استقبالیہ جملوں کے لیے بہت مختصر وقت کے لیے اس مدرسے کے، ہمارے مدرسے سراج السبیل المبارک کے مدرس، بہت قدیم مدرس، پرانے مدرس حضرت مولانا مفتی رفیق احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں مختصر انداز میں خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ سلام درود پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو ہے اس پر رونق اور مبارک مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، یہ بڑی عظیم الشان، بابرکت، پر رونق قرآنی عرفانی مجلس ہے، ایمانی مجلس ہے۔ آپ سب حضرات علماء اکرام بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں،
میں ان سب کا تہ دل سے اہلا و سہلا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے، باعث سعادت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے کمیٹی کے افراد، ہمارے مسجد اس کمیٹی کے صدر محترم جناب فضل اللہ صاحب زید مجدہ، آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا اور جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے اس کمیٹی کے جو سیکریٹری صاحب ہیں کہ افتخار شریف صاحب زید مجدہ، ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے اس کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں ان سب کا جو ہے استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اور جتنے حضرات علماء اکرام، جتنے حضرات حفاظ اکرام اور جتنے مصلیان اکرام اور اسی طریقے سے بچوں کے سرپرستان اور ان کے والدین اور پردہ نشین خواتین جو بھی اس مجلس میں حاضر ہوئی ہیں، ان سب کا جو ہے ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اس جو ہے اجتماع کو قبول فرمائے، اس میں خوب برکت عطا فرمائے، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر الجزا، حسن الجزا۔ اس کے بعد ہمارے حفاظ اکرام میں بہت سارے انہوں نے تقریریں یاد کی ہیں، ان کی تقریروں کو انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ تقریروں کے سلسلے کے شروع کرنے کے لیے ہم حافظ مظاہر عالم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور فضیلت الشکر کے عنوان پر مختصر انداز میں اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر صدر جلسہ حضرات علماء اکرام و مہمان خصوصی، آج میں آپ حضرات کے سامنے شکر کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں مختلف صفات دے کر دنیا میں بھیجا ہے، ان پر بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں اور ان نورانی پاکیزہ صفات کو اپنے زندگیوں میں لانے کا حکم فرمایا، اور چند صفات ایسے ہیں جن کو ناپسند فرما کر ان سے بچنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اگر یہ ناپسندیدہ صفات کسی بندے کے اندر پائے جائے تو اس پر بڑے بڑے عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ جیسے اللہ نے انسان کے اندر مختلف صفات دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ بزرگان محترم، جہاں بندے کے اندر عادلانہ صفت ہے تو اس کے اندر ظالمانہ بھی صفت ہوتی ہے، جس کے اندر نرمی کی صفت ہے تو اس کے اندر غصہ کا بھی صفت ہوتی ہے، جس کے اندر ہنسنے کی صفت ہے تو اس کے اندر رونے کی بھی صفت ہوتی ہے، جس کے اندر خوشی کی صفت ہے تو اس کے اندر غمی کی بھی صفت ہوتی ہے، جس کے اندر ہمدردی کی صفت ہے تو اس کے اندر بے دردی کی بھی صفت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے بندے کے اندر شکر گزاری کی صفت رکھی ہے تو وہاں ناشکری والی بھی صفت رکھا ہے۔ بزرگان محترم، انہی صفات میں سے خدا کو ایک بہت پسند ہے اور ایک بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ ان میں سے ایک شکر کی صفت ہے جو بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ جس بندے کو یہ قیمتی دولت حاصل ہو گئی وہ دونوں جہاں میں خوش نصیب و خوش قسمت ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ جس بندے کے اندر ناشکری والی صفت ہوگی وہ خدا کے خزانوں سے محروم ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے بندہ پر لاکھوں کروڑوں ہیں۔ فرمایا بارش کے قطرات سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ۔ اس لیے خدا نے خود اپنے بندوں کو چیلنج کیا ہے
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَأَسْبَغُوا عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً کہ اللہ نے تم کو ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور باطنی نعمتوں سے بھی آراستہ کیا ہے۔ ایک ایک خدا کی نعمت اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی حکومت و بادشاہت مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ مثلا آنکھ کی ایک نعمت ہے، آنکھ کی قدر اندھوں سے پوچھے۔ دماغ کی ایک نعمت ہے، دماغ کی قدر پاگلوں سے پوچھے۔ زبان ایک نعمت ہے، زبان کی قدر گنگوں سے پوچھیں۔ ہاتھ ایک نعمت ہے، ہاتھ کی قدر لولوں سے پوچھیں۔ پیر ایک نعمت ہے، پیر کی قدر لنگڑوں سے پوچھیں۔ یہ ایسی قیمتی نعمت ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک نعمت سے بھی محروم رہا قیامت تک اللہ کے علاوہ ساری دنیا والے مل کر خدا کی قسم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ذرا غور فرمائیے خدا کی نعمتوں پر کہ مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آ کر تھوڑی دیر میں دانا چننے لگتا ہے، کس نے سکھا دیا؟ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنے لگتا ہے، کس نے سکھلایا؟ انسان ماں کے پیٹ سے باہر آ کر ہوش سنبھالنے تک اس کو کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے ضرورتوں کا محتاج ہوتا ہے، کون ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ بزرگوں تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش برسائی ہے، تو جن بندوں نے ان پر شکر گزاری کی تو کیسی برکتیں خدا کی مدد نصیب ہوئے، اور جن بندوں نے ان پر ناشکری کی تو کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دنیا میں ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم عاد بہت زبردست طاقتور قوم جن کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ کہ ہم سے طاقتور کون ہے، جن کو اپنے طاقت پر ناز تھا۔ جب اس قوم نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کو تیز ہواؤں کے ذریعے پٹک پٹک کر مارا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قوم تمود جن کو اپنے بڑے بڑے محلات اور باغات پر ناز تھا، جب اس قوم نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے فرشتے کی ایک بھیانک چیخ کے ذریعے مدہوش کر کے ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم لوط نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اسی طرح قوم سبا، قوم صالح، قوم شعیب اللہ نے ان کو عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا تھا، مگر انہوں نے ناشکری کی تو خدا نے مختلف عذابات سے ہلاک و برباد کر دیا۔ قارون نے نعمتوں کی ناشکری کیا تو خدا نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ فرعون کو اپنے حکومت و سلطنت پر ناز تھا اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کیا، خدا نے پانی میں ڈبو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ بزرگان محترم شکر گزاری کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے قلیل بندوں میں شمار کر۔ پوچھا گیا قلیل بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور، یعنی میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ اس لیے میری تمنا ہے کہ میرا شمار شکر گزاروں میں ہو جائے۔ علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں چلچلاتی دھوپ میں زور کی نماز کے لے گئے، پیروں میں چپل نہیں تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ دونوں پیر ہی نہیں ہے، خدا کے نعمتوں کی شکر ادا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، چپل تو نہیں تو نے پیر جیسی نعمت عطا کیا ہے۔ بزرگان محترم شکر گزاری کرنے پر کیسے نعمتوں میں اضافہ فرمایا ہے اور ناشکری کرنے پر کیسے نعمتوں کو چھین لیا، اس کے متعلق سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہزاروں واقعات ملتے ہیں۔ بزرگان محترم فرمایا انسان روزانہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے بغیر سوچے کہ ایک سانس بھی بڑی قیمتی ہے، اس پر شکر گزاری ہونا چاہیے۔ علماء نے فرمایا آنکھوں کا صحیح استعمال آنکھوں کی شکر گزاری ہے، آنکھوں کا غلط استعمال آنکھوں کی ناشکری ہے، اسی طرح بدن کا ہر عضو کا صحیح استعمال اس کی شکر گزاری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شکر ادا کرتے ہوئے ساری امت پر چل پھر کر شکر گزاری کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ مقررین سے گزارش ہے وقت کا خیال کرتے ہوئے مختصر انداز میں بات پیش فرمائیں۔ اس کے بعد حافظ امانت اللہ سے گزارش کرتا ہوں اور فضیلت علم پر اپنی تقریر پیش فرمائیں مختصر انداز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر جلسہ حضرات علماء کرام و مہمانان اعظام، سعادت، صداقت، شجاعت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم، بے شبہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے ہے خالی. آج میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین اکرام، علم بہت بڑی دولت اور خدا کی نعمت ہے. علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد، نمرود، قارون کی میراث ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. علم والے کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت کرنا پڑتا ہے. علم وفادار ہے، قبر میں بھی آخرت میں بھی ساتھ آتا ہے، اور مال بے وفا ہے جو مرنے کے بعد رہ جاتا ہے. علم پلسرات گزرتے وقت سہارا دے گا اور مال کمزور پڑ جائے گا. علم کے ذریعے خدا کی پہچان ہوتی ہے، معرفت کا نور ملتا ہے جس کے ذریعے انسان حق و باطل، حلال و حرام، جائز و ناجائز، ایمان و کفر، سنت اور بدعت، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں. ورنہ علم کے بغیر ایک اندھی زندگی اور پیاسی زندگی ہے. سامعین اکرام، قرآن مجید نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ جس طرح ایمان و کفر برابر ہو نہیں سکتے، جس طرح روشنی اور تاریکی برابر ہو نہیں سکتے، جس طرح آنکھ والے اور نابینا برابر ہو نہیں سکتے، ٹھیک اسی طرح علم والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر ہو نہیں سکتے. بزرگان محترم، علم ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو شرافت دی، عزت دی، مرتبہ و مقام دیا. آدم علیہ السلام کا مقام علم ہی کی بنیاد پر بڑھا تھا. فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے علم ہی کی وجہ سے سجدہ کرنا پڑا. جس طرح دوسرے نبیوں کے معجزے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم ہے. لقب تو امی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دریا و سمندر بہا دیا. آدم علیہ السلام کا مرتبہ ملا علم کی بنیاد پر، مفسرین کو مرتبہ ملا علم کی بنیاد پر، محدثین کو مرتبہ ملا علم کی بنیاد پر، علماء اکرام کو مرتبہ ملا علم کی بنیاد پر. سامعین اکرام، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، قیامت کے روز اگر علماء کے قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو علماء کے سیاہی کا وزن زیادہ رہے گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم اٹھنے سے پہلے علم حاصل کر لو. خدا کی قسم، جو لوگ شہید ہوئے ہیں قیامت کے روز وہ جب علماء کی فضیلت اور ان کے درجوں کو دیکھیں گے تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ بھی عالم ہوتے. جان لو کہ علم ماں کے پیٹ سے نہیں بلکہ علم سیکھنے سے آتا ہے. اسی لیے علم اور علم والوں کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. بزرگان محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم اس لیے حاصل کرو کہ علم کا حاصل کرنا اللہ کا خوف ہے، اس کی طلب میں جانا عبادت ہے، اس کا درس دینا تسبیح ہے، علمی گفتگو کرنا جہاد ہے، جو شخص نہ جانتا اس کو پڑھانا خیرات ہے. یہی علم تنہائیوں میں ساتھی، سفر کا رفیق، دین کا رہنما، تندرستی و خوشحالی میں راستے کا چراغ، اجنبی لوگوں میں قربت پیدا کرنے والا، اور یہ علم جنت کے راستے کا روشن مینار ہے. علم والوں سے فرشتے دوستی کرنے کی خواہش کرتے ہیں. خشکی و تری کے تمام مخلوقات، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کے کیڑے مکوڑے، آسمان کے چاند، سورج، ستارے، سب طالب علم کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت کیوں دی؟ اس لیے کہ علم دل کی زندگی ہے، علم سے بدن کو قوت ملتی ہے. بدقسمت ہے وہ لوگ جو علم سے محروم ہیں. علم حاصل کرنے والے سرکار مدینہ، تاجدار حرم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. ان کا مقام بہت بڑا ہے، اس لیے کہ ان کے سینے میں علم نبوت کا خزانہ جمع ہو رہا ہے. اسی لیے کسی نے کہا، اگر کسی کو ناز ہے مال و دولت پر، کسی کو ناز ہے سونا چاندی کے انبار پر، کسی کو ناز ہے وزارت و حکومت پر، کسی کو ناز ہے بنگلوں اور کوٹھیوں پر،
تو ہمیں ناز ہے انبیاء علیہ السلام کی وراثت پر اور ہمیں ناز ہے علم نبوت کے خزانے پر۔ الغرض سامعین اکرام، علم بہت بڑی دولت ہے، اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بس اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد مغرب سے پہلے کی جو سلسلہ ہے، اس کڑی کی آخری نشست کے لیے اور اس نشست کو مکمل کرنے کے لیے حافظ محمد فیضان بیگ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مقام والدین کے عنوان پر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ چائے کا وقفہ ہوگا اور چائے کے بعد مغرب کی نماز کے لیے ضروریات کے لیے وقت دیا جائے گا اور اس کے بعد نماز کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار مکبر اللیل علی النہار والصلاة والسلام علی سید الاخیار وعلى آلہ الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر صدر جلسہ حضرات علماء اکرام و مہمانان اعظام، میں آج آپ حضرات کے سامنے حقوق والدین کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے لاکھوں نعمتیں ہم پر ہے اور ہر نعمت قیمتی ہے اور ہر نعمت کا بدلہ دنیا میں ہرگز نہیں مل سکتا۔ سونا چاندی، ہیرے جواہرات، روپے پیسے، زمین و جائیداد، یہ سب کھو جانے کے بعد دوبارہ مل سکتے ہیں۔ خدا کی قسم، ماں کا سہارا یا باپ کا سہارا اٹھ جائے تو دوبارہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ اسی لیے اسلام میں والدین کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا کہ ماں باپ کا خیال رکھنا۔ ایک روایت میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کیے ہیں، یا اللہ مجھے وصیت فرمائے، یا رب اوصینی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں وصیت کرتا ہوں، یا موسیٰ اوصیک بامک، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر موسیٰ نے فرمایا اے یا رب اوصینی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں وصیت کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 9ویں مرتبہ فرمایا اوصیک بامک یا موسیٰ من بر والدیہ کنت لہ ولیا فی الدنیا وفی قبرہ مونسا وفی الحشر رحیما وعلی الصراط ولیا وفی الجنت موثقا واکلمہ بلا واسطۃ۔ اے موسیٰ میں وصیت کرتا ہوں جو بندے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، دنیا میں اس کا ولی اور دوست ہوتا ہوں، اس کی قبر میں انس پیدا کرتا ہوں، اور حشر کے میدان میں رحم کرنے والا اور پل صراط پر پار کرانے والا ہوں، اور جنت میں میں اس کے ساتھ بات کروں گا اور وہ میرے ساتھ بغیر واسطے سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ماں باپ کی خدمت کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی قدر کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا، ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا۔ بزرگ اور دوستو، اللہ سے دعا مانگتے رہنا، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے میرے بچپن میں پالا ہے۔ بزرگ اور دوستو، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت بڑے بڑے انعاموں سے نوازتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ دعا کرتے کرتے اللہ سے عرض کیے، یا اللہ مجھے اس شخص سے ملا جو جنت میں میرا دوست ہوگا۔ اللہ نے کہا فلاں شہر کے فلاں بازار میں ایک قصائی ہے، وہاں جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اس کی دکان کی طرف گئے، اس سے پوچھا کیا تم اپنے ساتھ کسی کو رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت موسیٰ نے اس کی گھر کی طرف گئے، اس قصائی نے ایک گوشت کے ٹکڑے کو ایک تھیلے میں ڈال کر گھر کی طرف چلنے لگا، اس گوشت کے ٹکڑے کو دھو کر کے پکایا،
उस गोश्त के टुकड़े को धो करके पकाया, इंतहाई ज़ईफ बूढ़ी औरत के पास गए, उसको खिलाया पिलाया, वो सैर हो गई, उसके कपड़े धो करके सुखा करके पिनाया, वो कुछ दुआ दे रही थी। हजरत मूसा ने उसके होठों को देख रहे थे, वो कुछ इस तरह के अल्फाज कह रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का दोस्त बनाना। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा ने वो आदमी से पूछा ये क्या मामला है? उसने कहा ये मेरी बूढ़ी माँ है, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। हजरत मूसा ने कहा मुबारक हो, मैं ही मूसा हूँ, तुम मेरे साथ जन्नत में दोस्त रहोगे। अल्लाहु अकबर। बुजुर्ग और दोस्तों, माँ की खिदमत करने से नबी का दोस्त बन गया तो जरा अंदाजा लगाए कि अफसोस करें हम अपने माँ बाप को नहीं पहचाना, उनके हजारों एहसानात को भूल गए। वो माँ जो अपने पेट में 9 महीनों तक रखी, जो ढो ढो कर फिरती थी, तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त करती थी, वो बाप जो हमारी खातिर दिन रात मेहनत कर कर हमारी परवरिश की है, खुद भूखे रहकर हमें खिलाया, खुद प्यासे रहकर हमें पिलाया, खुद भीगे में सोकर हमें सूखे में सुलाया, इन्हीं हाथों से हमारी गंदगी साफ की है। जरा हम सोचे हम उनका कहाँ तक हक अदा कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर कर दुआएं ले रहे हैं या उनको नाराज कर कर उनके बदुआएं ले रहे हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबुल मुफरद में लिखते हैं कि फलां शहर के कब्रस्तान में रोजाना एक खबर फटती थी, उसमें से एक आदमी उठता था जिसका सर गधे की मानिंद था, वो गधे की तरह चिल्लाता था, फिर थोड़ी देर के बाद कब्र में चला जाता था। वहां के लोगों से पूछा ये क्या मामला है? बताने वालों ने बताया ये जिंदगी में शराब पीता था, जब इसकी माँ इसको डांटती थी तो ये कहता था तुम क्यों गधे की तरह चिल्ला रही हो। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग और दोस्तों, जरा अंदाजा लगाए, हमको कुछ नहीं मालूम चलेगा। जब खुदा की कसम घर से माँ का या बाप का जनाजा निकलेगा तो पता चलेगा हमने क्या चीज खोई है। बस इसी चंद कलमात पर मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, नाफरमानी से मेरे और आप तमाम की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा। जिनके वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह हम सबको उनकी पूरी खिदमत करने की, इताअत करने की, हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिनके वालिदैन दो या दोनों में से कोई एक रुख़सत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाएँ, दराजात की बुलंदी के फ़ैसले फ़रमाए और उन सब के लिए हम सबको खूब इसाले सवाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी ये जलसे की पहली कड़ी इंशाअल्लाह इख्तिताम को पहुँची है। आप हज़रात का बड़ा शुक्रिया है, बड़े दिल जमई के साथ, शौक़ के साथ, रग़बत के साथ आप पूरे इन्हिमा के साथ तशरीफ़ रखे हुए थे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मग़रिब के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा। इनको देखना भी इबादत है, इनके करीब रहना भी इबादत है और इनको हसरत भरी निगाह से देखेंगे, हमारे ईमान में ताज़गी पैदा होगी, इजाफ़ा होगा, तक़वे तहारत में इजाफ़ा होगा। अल्लाह खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उम्र में बरकत नसीब फ़रमाए, सेहत और आफ़ियत के फ़ैसले फ़रमाए। हज़रत का वक्त बड़ा मुख्तसर है, इसलिए मैं अल मुबारक एजुकेशनल ट्रस्ट के सेक्रेटरी साहब के इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह हज़रत के इस्तक़बाल में और आने वाले उनके रफ़क़ा और अमले के इस्तक़बालिया कुछ जुमले पेश फरमाएँ। इसके बाद इंशाअल्लाह कार्रवाई आगे होगी। सारे हज़रत तशरीफ़ रखिए। अल्लाह वालों के सामने खड़ा होना बेअदबी है। जहाँ जहाँ आपको जगह मिले बैठ जाएं, अदब से बैठें, एहतराम से बैठें, शौक़ से बैठें और हज़रत की तरफ निगाहों को मरकूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत जो उन पर उतर रही है वो मोहब्बतों में हमारे भी दिलों में भी अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत का इजाफ़ा फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, आज का ये मुबारक व मसूद दिन, ये शाम, ये लम्हे, ये घड़ियाँ, ये साआतें एक खुशगवार याद बनकर हमारी ज़िंदगी के साथ रहेंगी, इसलिए कि आज
मदरसे सिराजुस्सबील अल-मुबारक से फारग होने वाले हुफ़ाज़ कराम की दस्तार बंदी एक ऐसी बेपनाह बेइंतहा मुतबर्रिक मुस्तनद मोतबर मुख्तदिर शख्सियत के दस्ते मुबारक से हो रही है, जिनका शुमार वारिसीन अंबिया में होता है और जिनके हक़ में फरिश्ते ज़मीन और आसमान के ज़र्रे ज़र्रे मग़फ़िरत की दुआओं में मसरूफ़ रहते हैं। मेरी मुराद आज की इस महफ़िल की रौनक, इस महफ़िल की जान शान, साहिब फ़हम व इदराक, पैकर इल्म व दानिश, फ़ख्र शरीयत व तरीक़त, मोहतरम मुकर्रम हज़रत मोहम्मद तल्हा साहब नक्शबंदी से है, जिनकी मौजूदगी किसी भी महफ़िल को रौनक बख्शती है। आपके इल्म व फ़ज़ल के नूर से अंधेरे जितने भी हैं, जितनी तारीकियाँ हैं, वो नूरानियत का लिबादा ओढ़ लेती हैं। हज़रत वाला जिस महफ़िल में होते हैं उस महफ़िल में सुकून इत्मीनान होता है और सुनने वाले सामईन मसरतों से मालामाल हो जाते हैं, सरशार हो जाते हैं। मुझे आपके इस्तक़बाल की ज़िम्मेदारी दी गई है। मुझे मेरी कमाईगी का पूरा एहसास है। जिस वक्त ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई, मैं थोड़ा सा परेशान भी था, पशेमान भी था कि इसलिए कि मेरे पास आपके शान इस्तक़बाल के अल्फाज नहीं थे, लेकिन मैं अपनी इस कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए महज़ अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की खातिर मैं दिल की अमीक़ गहराइयों से हज़रत वाला का आज की इस नूरानी महफ़िल में समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की ये नूरानी महफ़िल में हाज़िर तमाम अफ़राद और हुफ़ाज़ कराम को अल्लाह ताला हिदायत से नवाजे। मेरी ये दुआ है कि इस जलसे को अल्लाह ताला कामयाब बनाए। मैं दिल की अमीक़ गहराइयों से हज़रत वाला का खैर मक़दम करता हूँ, पुरतपाक खैर मक़दम करता हूँ। आपके बाद आपके रुफ़ाए कार जो आपके साथ बहुत दूर से आए हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, बिलख़ुसूस बशीर साहब से, जिनके तवस्सुत से हमें हज़रत तक रसाई हुई। हमारा ख़त जो है हज़रत तक, दावतनामा जो है हज़रत तक पहुँचा और हज़रत ने इसको क़बूल फरमाया। इसलिए मैं बशीर साहब का, उनके साथियों का भी दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। फिर मैं जितने हाज़रीन यहाँ पर हैं, जितने मर्द और ख़वातीन यहाँ इस नूरानी महफ़िल में शरीक हैं, मैं उन तमाम का पुरतपाक खैर मक़दम करता हूँ। हमारी मस्जिद के पेशमम साहब सैयद तल्हा साहब, मुअज़्ज़िन इसराफिल साहब, जितने असातिज़ाए कराम हैं, वक्त की नज़ाकत का ख्याल करते हुए नाम ज़्यादा लिए बग़ैर, और हमारे ट्रस्ट के सदर और तमाम अराकीन का भी इस महफ़िल में इस्तक़बाल करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ, शुक्रिया के साथ कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा, अहसनुल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब का, अल्लाह जज़ा खैर अता फ़रमाए। अब इसके बाद जो असल कार्रवाई है वो हमारे सारे हुफ़ाज़ इकराम से गुजारिश और दरख्वास्त है कि वह हज़रत के सामने तशरीफ़ फरमा हो। आखिरी सबक आप हज़रत के सामने सुनाएं और अपने कलाम पाक के हिफ्ज़ की मुकम्मल तकमील फरमाएं। गुजारिश है वहाँ चले जाएं, सामने बैठ जाएं हज़रत के। सूरह इखलास पढ़ना है, सूरह फलक पढ़ना है, सूरतुन नास पढ़ना है, आखिर में सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر الجزا احسن الجزا. اس کے بعد اب حضرت والا کی ابا پوشی ہمارے المبارک ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں. حضرت والا قبول فرمائیں گے تو ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. حضرت والا کو ابا پہنایا جائے. ابھی انشاءاللہ حضرت کی خطاب سے پہلے دستار بندی والا عمل ہوگا انشاءاللہ. جیسے جیسے نام میں پڑھوں گا وہ حضرت کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں اور اپنی دستار بندی مکمل فرما لیں. حافظ ابصار راقب سراجی ابن محمد مسعود عالم صاحب بہار 2018 میں انہوں نے فراغت حاصل کی ہے. جزاک اللہ. ٹوپی کاٹ دیں. جو پہنی ہوئی ہے ٹوپی وہ کاٹ دیں. جزاک اللہ. سند دیو سند لے لیں. سند لے لیں. دستار بندی فرما لیں اور سند لے لیں حضرت کے ہاتھ سے. حافظ محمد فیضان بیگ سراجی ابن وحید بیگ صاحب بنگلور 2018. جزاک اللہ خیر. یہ منظر دیکھیں. کافی سالوں سے آپ کو انتظار تھا. بڑا خوشنما منظر ہے. بڑا حسین منظر ہے. اس سے پیارا اور کوئی منظر نہیں ہو سکتا. حافظ محمد اشتیاق سراجی ابن محمد اسماعیل صاحب بہار 2018. حافظ سید محمد ارحم سراجی ابن سید مناظر حسین صاحب بنگلور 2018. جلدی لی جائیں. حافظ محمد عمر فاروق سراجی ابن مرحوم عبد الباسط صاحب بنگلور 2018. یہ حضرت کے خدام میں سے ہیں ماشاءاللہ. حافظ عمر فاروق. حافظ مظہر پاشا صاحب سراجی ابن کلیم پاشا صاحب بنگلور 2020. الحمدللہ یہ 1.5 سال سے ہمارے اسی مدرسے کے مدرس بھی ہیں اور ان کی دستار بندی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. استاد بھی ہیں بیک وقت اور دستار بندی بھی ہو رہی ہے. حافظ صہیب اللہ خان سراجی ابن اسد اللہ خان صاحب بنگلور 2020. صہیب اللہ خان مظہر کے بعد صہیب اللہ. فیصل کی ہوگی نہیں ہوئی ہے. حافظ محمد فیصل سراجی ابن حافظ محسن عالم صاحب بہار 2020. حافظ محمد مظاہر عالم سراجی ابن محمد جواد الحق صاحب بہار 2022.
جگہ چھوڑ دو، جلدی نہیں جائیں آگے. ظاہر جلدی جاؤ. حافظ شاہمیر سراجی ابن حافظ محمد راہگیر صاحب بہار 2022. حافظ ضمانت اللہ سراجی ابن حافظ محمد سیف اللہ صاحب بہار 2022. حافظ محمد آصف سراجی ابن محمد مستقیم صاحب بہار 2022. حافظ محمد فضیل سراجی ابن مولانا ایاز انور صاحب ندوی دامت برکاتہم بنگلور 2023. یہ بچہ کافی کم وقفے میں کافی زیادہ پارے مکمل کر کے حافظ بنا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ محمد سفیان انصاری سراجی ابن محمد ایان انصاری صاحب بنگلور 2023. حافظ مولانا محمد الیاس صاحب شاہی و سراجی ابن محمد محی الدین صاحب انڈومان 2023. انہوں نے حفظ بھی شروع کیا تھا، کافی دقت ہونے کی وجہ سے عالم کورس انہوں نے مکمل کیا، مکمل عالم بن گئے. اس سال ہمارے مدرسے میں کچھ پارے پڑھ کر ماشاءاللہ فارغ ہوئے ہیں، جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ عرفات احمد سراجی ابن مرحوم سفیر احمد صاحب بنگلور 2023. جزاک اللہ خیر. یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. حضرت والا سے گزارش ہے، درخواست ہے، ہمیں مستفیض فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوہرا وجود عطا فرمایا ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، اور یہ دونوں وجود دو الگ الگ عالم کے ہیں. جسم مادی دنیا کا ہے، روح بالکل دوسری دنیا کی مخلوق ہے. خالص علمی زبان میں جسم عالم خلق کی مخلوق ہے، روح عالم امر کی مخلوق ہے. اس زمانے میں اکثر لوگ کوئی نہ کوئی سواری استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے بات کو سمجھانا آسان کر دیا ہے. آپ کی اسکوٹر کا کلچ کیبل خراب ہو گیا تو آپ اسپیئر پارٹس کی دکان پر جا کر کہیں کلچ کیبل دے دو، تو دکان والا نہیں دے گا، پوچھے گا کس کمپنی کی گاڑی ہے. پوچھتا ہے نا کون سا ماڈل ہے.
जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी का केबल लगेगा, दूसरी कंपनी का नहीं लगेगा। तो जिस तरह हमारी सवारियों में जिस कंपनी की बनी हुई सवारी है उसी कंपनी से उसके पार्ट्स भी आते, इसी तरह अल्लाह ताला ने जिस्म को अलग आलम से बनाया है, रूह को अलग आलम से बनाया है, तो जिस्म की जितनी ज़रूरतें हैं उन सब को भी अल्लाह ताला ने आलम खल्क से ही पूरा किया है। जिस्म की ग़िज़ाएँ भी ज़मीन ही में पैदा होती हैं, क्योंकि जिस्म ज़मीन से बना है, जिस्म मट्टी से बना है। अगरचे मट्टी की शक्ल बदल गई है और इतनी बदल गई है कि किसी को हकीकत ना मालूम हो तो वह मान नहीं सकता कि ये मट्टी है, लेकिन हकीकत को जानने वाला तो इसका एतराफ़ करेगा कि है तो ये मट्टी। तो चूंकि अल्लाह ताला ने जिस्म को मट्टी से बनाया है तो जिस्म की सारी ग़िज़ाएँ मट्टी से बनी हैं, और जिस्म बीमार हो तो उसकी सारी दवाएं भी मट्टी से बनी। इसका लाज़मी तकाज़ा है कि अगर रूह बीमार हो तो फिर उसकी दवा भी वहीं से आना चाहिए जहां से रूह आई है, दूसरी कंपनी की दवा नहीं चलेगी। मट्टी में बनी हुई कोई दवा रूह के काम नहीं आएगी। रूह आलम खल्क आलम अम्र की मखलूक है, तो वो बीमार हो तो उसकी दवा भी आलम अम्र से आनी चाहिए और उसकी ग़िज़ा भी आलम अम्र से आनी चाहिए। जैसे हमारे जिस्म की भूख होती है, रूह की भूख ऐसी नहीं होती। रूह की जो ग़िज़ा है वही दवा है, जो दवा है वही ग़िज़ा है। अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका अल्लाह ने हल ना बनाया हो, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका अल्लाह ने इलाज न बनाया हो। जिस्म की जितनी बीमारियां होती हैं वो नई हो या पुरानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूली बात इरशाद फरमाई, मा खलक़ल्लाहु मिन दाइन इल्ला व खलक़ लहू दवाआ। अल्लाह ने जो बीमारी बनाई है उसका इलाज भी बनाया है। तो आखिरी बात मैं अर्ज करूं, अल्लाह ताला का एक उसूल बतलाया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इरशाद फरमाया, अद्दाल्लु अलल खैरी कफ़ाइली, जो भलाई का रास्ता दिखाता है उसे भी भलाई करने वाले की तरह अज्र मिलता है। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा। जो कोई अच्छा काम छोड़ कर जाता है दुनिया में उसे उसका भी अज्र मिलता है, और जो बाद में उस पर अमल करे उसका भी अज्र मिलता है। अब इन दोनों रिवायात की रोशनी में इस बात को समझिए, ये बच्चे हाफिज नहीं हो सकते थे अपने असातिज़ा के बगैर, इसलिए इनको जिंदगी भर जितना अज्र मिलेगा उसमें इनके असातिज़ा शरीक होंगे। इनका अज्र अल्लाह कम नहीं करेंगे, इनके हिस्से से काट कर नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह उनको भी देंगे। और ये असातिज़ा अपना काम कर सकते थे आपके ताउन के बगैर? मदरसा चल सकता था आपके ताउन के बगैर? तो चूंकि दुनिया दारुल असबाब है, आपके ताउन के बगैर मदरसा नहीं चलता, इसलिए कि ये असातिज़ा बेचारे जब इन्होंने अपना सारा वक्त लगा दिया इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? और अगर वो अपने घर के चूल्हे की फिक्र कर लें तो इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? उसका अल्लाह ताला ने जो इंतजाम किया, ये आपके बच्चों की फिक्र करें, आप इनके घर के चूल्हे की फिक्र करें।
ये आपके बच्चों की फिक्र करें, आप इनके बच्चों की फिक्र करें, या आपकी नस्लों को तैयार करें, आप उनकी किफालत करें। इस तरह दुनिया में काम चलता है। और ये काम सिर्फ इस तरह मदरसों में नहीं चलता। आपके साहब मदरसे तो चंदे से चलते हैं, हमारा वजीर आजम भी चंदे से पलता है, मुल्क का सदर भी चंदे से पलता है, पार्लियामेंट के मेंबरान भी चंदे से पलते हैं। जो हुकूमत जो टैक्स वसूल करती है ये एक जबरी चंदा ही तो है। तो दुनिया का निजाम ही इसी तरह चलता है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि साहब ये असातिज़ा तो इनको तो चंदे से तनख्वाह मिलती है, वजीर आजम को भी चंदे से ही तनख्वाह मिलती है, सदर जमहूरिया को भी चंदे से ही तनख्वाह मिलती है, आपके सूबे के वजीर आला को भी चंदे से ही तनख्वाह मिलती है, और आपके पार्लियामेंट और असेंबली के सारे मेंबरान को भी चंदे से ही तनख्वाह मिलती है। यही निजाम आलम है। तो जब ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है और एक दूसरे के ताउन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, तो फिर इत्मीनान रखिए कि अगर आपने भी तक़वे की जिंदगी गुजारी और आपने भी अल्लाह का कहना माना, तो आपने जब इस मदरसे का ताउन किया तो ये बच्चे सारी जिंदगी जितनी तिलावत करेंगे, जितना कुरान पढ़ेंगे और जितना कुरान पढ़ाएंगे और लोगों को जितना दीन सिखाएंगे, हर ताउन करने वाले को उसमें पूरा पूरा अजर मिलेगा। यह है अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम। ये है मदारिस, ये है मसाजिद, ये है मकातिब, ये दीन की हिफाजत का इंतजाम जो अल्लाह की तरफ से किया गया है। अल्लाह ताला हम सबको खैर के लिए इस्तेमाल करे और शर के लिए इस्तेमाल होने से बचा दे। अपने लिए भी फिक्र करनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए भी फिक्र करनी चाहिए, अपनी नस्लों के लिए भी फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शर के लिए इस्तेमाल न करे। मैंने दरमियान में एक बात कही थी कि अगर कोई ईसाई इखलास के साथ इंजील पर अमल करना चाहे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना चाहे तो नहीं कर सकता। मैं एक वाकया सुना देता हूँ आपको। एक मर्तबा अंडमान जाना हुआ, पोर्ट ब्लेयर। वहां एक बड़े सरकारी ऑफिसर से मुलाकात हुई जो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे लेकिन बहुत पढ़े लिखे आदमी, बड़े पुलिस ऑफिसर थे और उनका इंजील का बड़ा अच्छा मुताला, बाइबल का बड़ा अच्छा मुताला था और कुरान का भी अच्छा खासा मुताला था। वक्त कम था, मैं उनसे बात करने लगा तो मैंने उनसे कहा कि देखिए वक्त बहुत थोड़ा है, मैं आपसे 2-3 सवालात करूंगा। कहने के कीजिए। आप पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे बहैसियत पुलिस ऑफिसर बतलाइए, अगर आप किसी का बयान नोट करें और उसमें आपको यकीन से मालूम हो जाए कि ये 2 जगह या 3 जगह झूठ बोला है, तो पूरा बयान आपकी नजर में मोतबर होगा या मशकूक होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पूरा बयान मशकूक हो जाए। अब हर लफ्ज के लिए आपको झूठ की दलील नहीं तलाश करनी पड़ेगी, पूरा बयान मशकूक हो जाएगा ना। कहने लगे हाँ मशकूक हो जाएगा। मैंने कहा आप बाइबल के स्कॉलर हैं, आप मुझे ईमानदारी से बतलाइए बाइबल में तहरीफ हुई है या नहीं हुई? कहने लगे बिल्कुल हुई है। मैंने कहा फिर बहैसियत पुलिस ऑफिसर आप बतलाइए कि बाइबल मोतबर है या मशकूक? तो वो चुप। बहैसियत क्रिश्चियन नहीं, बहैसियत पुलिस ऑफिसर आप बतलाइए मशकूक है या मोतबर? कहने लगे बिल्कुल मशकूक है। मैंने कहा किताब तो बची नहीं आपके पास, काहे पर अमल करोगे? किताब तो मशकूक हो गई। जिंदगी गुजारने के लिए हिदायत के वास्ते 2 चीजें जरूरी होती है, अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सीरत। आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में क्या मालूम है? हजरत ईसा की जिंदगी के 30 साल आपको मालूम है? कह लगे नहीं मालूम। हमने कहा 3 सालों में आपको एक पहाड़ी कवाज, एक आसमानी दस्तरखान और 1-2 वाकयात, इनके अलावा और क्या मालूम है? तो अब चुप। क्या है आपके पास? ना आपके पास किताब है, ना आपके पास पैगंबर की जिंदगी है, तो आप अमल कैसे कर सकते हैं? जन्नत में कैसे जाएंगे? और अगर आपको इंजील चाहिए तो हम उसका पता बता दें कहां मिलेगा। और अगर आपको हजरत ईसा की जिंदगी चाहिए, सीरत चाहिए, तो हम बतला दें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इंजील से और हजरत ईसा से काटने नहीं आए हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हजरत ईसा से और इंजील से जोड़ने आए हैं। अभी अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ ले, आप हजरत ईसा से जुड़ जाएंगे।
ابھی اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں آپ کو انجیل مل جائے گی، اس لیے کہ انجیل میں کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہی قرآن ہے جو پچھلی ساری کتابوں میں تھا۔ ساری کتابوں کی بنیادی تعلیم وہی تھی جو قرآن میں ہے، اور جو تعلیمات نہیں رہی ان کی اب ضرورت نہیں رہ گئی، وہ منسوخ ہو گئی۔ پھر میں نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ جڑنا ہے انجیل سے اور حضرت عیسیٰ سے؟ کہنے کے بالکل مجھے جڑنا ہے، سچا آدمی تھا، بالکل مجھے جڑنا ہے، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیجئے۔ اور 15 منٹ کے اندر وہ پولیس آفیسر کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو بدل کر کے تشریف۔ ہم دنیا کے کسی بھی انسان سے یہ کہنے کی پوزیشن میں اسی لیے ہے نا کہ کسی کے پاس بھی کتاب محفوظ نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی کسی پیغمبر کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہدایت کے لیے ضروری تھا، اور قرآن محفوظ رہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ رہے، یہ بھی ہدایت کے لیے محفوظ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ اساتذہ جن کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، بہت خوش نصیب ہیں یہ طلبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، اور بہت خوش نصیب ہیں آپ سب جن کے پیسے کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، جن کو تعاون کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ توفیق کی ارزانی ہمیشہ باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جو شاعری کی شکل میں انہوں نے پہنا ہے یہ انہی کمیٹی کی طرف سے بھی ہے، پگڑی اور ٹوپی بھی انہی کی طرف سے انعام کے جلدی بھی انعام حاصل کر رہے ہیں۔ اور اساتذہ کے لیے بھی ہیں، موجودہ استاد کے لیے بھی ہیں الحمدللہ، اور سابق اساتذہ حافظ سیف اللہ صاحب، حافظ جاوید صاحب، ان کے لیے بھی الحمدللہ انعام ہے۔ ہو گئے۔ اور اس طریقے سے مبارک ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے بھی ماشاءاللہ ذمہ داروں کی طرف سے ہر حافظ کی خدمت میں 1000 روپے کا نذرانہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور اساتذہ کی خدمت میں بھی 1000 روپے کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اساتذہ کے لیے 2000 روپے اور حافظ صاحبوں کے لیے 1000 روپے حاصل کر دیے ذمہ داروں کے پاس۔ سیکرٹری صاحب لے لیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا، احسن الجزا۔ یہ اللہ کے کلام پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں یہ اعزازات ہیں، انعامات ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا میں اتنے سارے انعامات مل رہے ہیں، تو اللہ کے یہاں جب یہ جائیں گے تو کیا کیا انعامات ملیں گے انشاءاللہ۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے قلب اور دل پر اس کا وہم و گمان ہوگا۔ ایسے زبردست اللہ پاک ان سب کے لیے، حفاظ کے لیے اور علماء کے لیے، دین کے محنت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑے وعدے کر رکھے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے جناب اقبال پروان صاحب اور ذیشان صاحب، ان دونوں کی طرف سے بھی رقم آئی ہوئی تھی کہ حفاظ کے لیے ہماری طرف سے بھی گفٹ دے دیں۔ اگر وہ ہیں تو سامنے آ جائیں، ان کے ہاتھوں سے دے دیں گے، ورنہ یہاں جو علماء کرام بیٹھے مولانا مبارک صاحب، مولانا ایاز ندوی صاحب، وہ تشریف لائیں، ان کے ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ آ جائیں مولانا ایاز صاحب، آ جائیں۔ حافظ سیف اللہ صاحب، حافظ جاوید صاحب، حافظ مظہر صاحب، ذمہ داروں کی طرف سے جو ہدیہ ہے وہ لے لیں۔ اور ایک ایکسٹرا وہ حافظ بننے کا، یہ پڑھانے کا ماشاءاللہ۔ آجو مولانا، آ جاؤ، سامنے آئے۔ اقبال پروان صاحب تشریف سامنے رکھتے تھے، اگر ہیں تو آ جائیں، ورنہ مولانا مبارک صاحب ہیں، مولانا ایاز صاحب ہیں، ان دونوں کے ہاتھ سے لے دیں۔ حافظ صاحب بھی لے لیں اور اساتذہ کرام بھی لے لیں۔ مولانا پیچھے ہیں، مولانا مبارک صاحب ان کے ہاتھ سے بھی لے لیں۔ جامعہ مسجد کے امام و خطیب صاحب بھی، امام صاحب آئے ہوئے تھے، وسیع اللہ خالی وسیع اللہ صاحب، اگر وہ ہے تو ان کے ہاتھ سے بھی انعامات سے نواز دیں۔ نہیں ہیں چلیں گے اپنا انعام حاصل کرنا، یہ ہو گئے۔ اور ہمارے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں سارا جلسے کا جناب تنظیم اللہ صاحب اور ان کی اسکول جب اسکول کی طرف سے بھی یہ خصوصی تحفہ سارے حفاظ کرام کی خدمت میں وہ بھی حاصل کر لیں ماشاءاللہ، انہی کے ہاتھوں سے حاصل فرمانا۔ تنظیم اللہ صاحب کا جو ڈبہ ہے وہ ان کی برکت کے حوالے۔ بشیر سے گزارش ہے وہ آ جائیں اسٹیج پر،
بشیر بھائی جو خادم ہیں مسجد کے، اسکول کے، مدرسے کے اور محلے کے، ماشاءاللہ وہ خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جانب سے بھی حفاظ کرام کے لیے ایک قیمتی تحفہ ان کی طرف سے بھی ماشاءاللہ آ جائے بشیر بھائی، حفاظ کرام آپ ہی کے ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں. ارے ماشاءاللہ تقریباً 25-30 سالوں سے ماشاءاللہ یہ محلے میں خدمت انجام دے رہے ہیں. ان کے صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں اور ان کی زندگی میں عافیت کے لیے بھی دعا فرمائیں. بشیر بھائی کے ہاتھ سے ان کا اپنا انعام دے دیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے جناب حافظ نوشاد صاحب جو ہمارے پرنٹ کا کافی کام کر کے لیتے ہیں مدرسے کا، ان کی طرف سے بھی اساتذہ کے لیے بھی ہیں، طلبہ حفاظ کرام کے لیے بھی ہے، یہاں تک کہ مؤذن صاحب کے لیے بھی ہے اور مکتب کے اساتذہ کے لیے بھی ہے اور مدرسے میں پکانے والوں کے لیے بھی ہے. سب کو انہوں نے انعام کے لیے انتظام کیا ہے، انہی کے ہاتھوں سے دے دیں. حافظ نوشاد صاحب کا بشیر بھی کرتے جاؤ، بشیر بھی کرتے لے لو بیٹھتے ہیں آپ تقسیم کرتا ہو. بشیر بھی دیا ہو، بشیر بھی سب کے دیا ہو. آؤ بھائی کیا لکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ نوشاد صاحب کا نام ہم اٹھا لیں گے. سیف اللہ صاحب نوشاد صاحب کا ان کی طرف سے دیں گے انعام، حافظوں کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، بشیر بھائی کے لیے بھی، مؤذن صاحب کے لیے بھی، امام صاحب کے لیے بھی اور پکاتی صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ. جتنے انعامات سے نوازے ہیں، چاہے مبارک سوشل ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ مبارک ایجوکیشن اور انفرادی جنہوں نے بھی حاصل کیا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے. میں فرداً ہمارے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. حفاظ اور حفاظ کے ساتھ جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اتنے علماء اور حفاظ کرام ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسٹیج پر چاہے بیٹھے ہوئے ہوں یا نیچے بیٹھے ہوئے ہوں، وقت کم تھا، سب کو ہم بلائیں. سچے پکی قرآن سے قرآن کی محبت نصیب فرمائیں اور قرآن کو باقی رکھنے کے لیے جس حضرت والا نے کہا یہ مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ حفاظ ہیں، یہ علماء ہیں، ان کے خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کو ترقی دینے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ افسردہ مدرسہ قیامت میں بھی ہم کو یا خدا سنگت عطا کرنا. دعاؤں سے اساتذہ کی ہمیں جنت عطا کرنا. قیامت میں بھی ہم کو یا خدا سنگت عطا کرنا. دعاؤں سے اساتذہ کی ہمیں جنت عطا کرنا. روحانی بھی ہو پیوستہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے دل بے حد یہ افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے دل بے حد یہ افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے. اے مادر علم تجھ کو الوداع میں کہہ نہیں سکتا، تیرے بن جی نہیں سکتا، جدائی سہ نہیں سکتا، سہ نہیں سکتا.